اسلامی ملکوں کے جو علماء کی ایک کمیٹی تھی نا، مجمع الفقہ الاسلامی، جس میں سعودیہ کے بھی علماء تھے، مکہ مدینہ کے بھی بڑے بڑے مفتیان کرام، ان کے رئیس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تھے. یعنی مکہ کے مفتی وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں تھے. وہ اگر وہ اپنے آپ کو کیش کرانا چاہتے نا دنیا میں، بہت کچھ کرا سکتے تھے. وہ اگر نیا فرقہ بنانا چاہتے نا، یہ چھوٹے موٹے جتنے نئی نئی فرقیاں آ رہی ہیں نا، آج نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو سب سے ہٹا کے کہتے ہیں ہمارے غلام بن کے رہو، اور پھر کچھ لوگوں کو ارد گرد اکٹھے کر لیتے ہیں. ان کے پاس نالج نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جو نالج ہے نا، اگر وہ نیا فرقہ بناتے اور لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لے کر آتے، وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بن چکے ہوتے، اب تک ایک بہت بڑا فرقہ بن چکے ہوتے. میں نے کہا حضرت کچھ نصیحتیں، تو حضرت نے پتہ ہے کیا، جو میں بھی بیان کر رہا ہوں نا وہی نصیحتیں. حضرت نے فرمایا جب انسان کے پاس علم آئے اور شہرت آئے تو یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کرتی ہیں، بولو نا، بگاڑ دیتی ہیں. یہ میں حضرت کی نصیحت اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایسے مزے سے نصیحت کر رہے تھے، مجھے تو بڑی مشکل سے میں اپنا رونا روک رہا تھا. مجھے حضرت کی نصیحتوں پہ نہیں رونا آ رہا تھا، مجھے حضرت کی تواضع پہ رونا آ رہا تھا کہ یار اتنے بڑے آدمی ہیں اور کیسے دل سے، اور میرے پر تو بالکل ہی سوٹ ہوتی ہے نا یہ چیزیں. مجھے تو کوئی انسان کا بچہ بنا دے بھائی، میں تو اتنا شیطان کی طرح مشہور ہو گیا ہوں میں. تو مجھے حضرت کی باتیں اس لیے اچھی نصیحت پر اللہ عمل کی توفیق دے، وہ تو اگلا مرحلہ ہے، وہ تو اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے، کریں نہ کریں وہ تو اللہ ہی جانے. لیکن کم از کم مجھے لگ رہا تھا یہ بالکل میرے حساب سے کیا ہو رہی ہیں، یہ فٹ بیٹھ رہی ہیں میرے اوپر. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شہرت اور علم جو ہے نا، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. اگر اللہ سے تعلق کیا ہو جائے کمزور، تو یہ برباد کر دیتی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ حضرت کو اچھا ہاں، حضرت نے فرمایا کہ مجھے اب تک اپنے بارے میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میری اپنے بارے میں کہ میری شہرت اور جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے اس سے میں بگڑ نہ جاؤں. حالانکہ کتنی تواضع ہے یار، کتنی عبادت ہے. حضرت کی شاعری آپ سنو جو اللہ کی شان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ کے نعتیہ کلام ہے، کیسا ایک درد دل کے ساتھ ہے. تو یہ ہمارے اکابر کی ایک معمولی سی جھلک ہے. ہم نے جتنے بھی اپنے اکابر دیکھیں اسی ٹائپ کے ہی دیکھے ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں کچھ دن بزرگوں کی صحبت میں رہا کرو نا، کچھ آئے نہ آئے تمیز ضرور آئے گی تمہیں. یہ جتنے اسکالرز آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا بدتمیز ٹائپ کے، ان بیچاروں کو کسی اللہ والے کی صحبت ملی نہیں ہے. تو اہل اللہ کی صحبت، ہمیں حضرت کی خدمت میں آدھا گھنٹہ بیٹھنے سے ایسا اندر تبدیلی محسوس ہوئی نا، میں باہر نکل کے ساتھ کہہ رہا تھا یار بالکل ہی الٹ پلٹ ہو گیا اندر سے، سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا اندر سے. حالانکہ زیادہ نہیں حضرت نے باتیں کی.